تو پھر اس طرح وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ شیخ سری سبتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو حضرت جنید بغدادی کے پیر و مرشد بھی ہیں، وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ میں اس بات سے گھبرا رہا ہوں کہ میں قیامت کے روز پروردگار عالم کا سامنا کیسے کروں گا۔ تقویٰ و طہارت کے کوہ گراں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق ہے، لیکن کہتے ہیں کہ میں کیسے اللہ تعالیٰ کا سامنا کروں۔ آگے مزید جو آیات ہیں ان میں ارشاد فرمایا ولا یزنون، میں مختصر کر رہا ہوں، مجھے 10 منٹ دیے گئے ہیں، کہ وہ بدکاری کے قریب نہیں آتے۔ ایک معروف انداز میں بدکاری ہے، اولیاء کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کی نظر بھی نہیں بھٹکتی، وہ نگاہ سے فکر و خیال سے بھی کبھی بدکاری کا تصور نہیں کرتے، گناہوں کا تصور وہ نہیں کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس امام محمد حسن بن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے، تو آپ نوجوان تھے، خوبصورت تھے، چہرے پر داڑھی نہیں تھی، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا تم ضرور پڑھو، لیکن تم میرے سامنے نہیں بیٹھنا، اس ستون کے پیچھے تم بیٹھا کرو، اس لیے آپ کو طرفین کہا جاتا ہے، جو طرف میں بیٹھتے ہیں۔ کچھ عرصہ گزرا، ایک دن رات کا اندھیرا ہے، چراغ کی روشنی میں امام محمد کا چہرہ آپ کے سامنے سائی کی صورت میں جب آیا تو آپ نے چہرے پر بال مبارک دیکھے، تو پوچھا اے امام محمد تمہاری داڑھی آ گئی؟ عرض کیا اے استاد گرامی 1 سال ہو چکا ہے داڑھی آ گئی۔ فرمایا اب میرے سامنے بیٹھا کر۔ یہ ہیں وہ تقویٰ کے پہاڑ جن کی زندگی گناہوں سے اس طرح دور رہتی ہے، آلائشوں سے دور رہتی ہے۔ میرے دوست غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں مشائخ کی پہچان کے کچھ اصول بیان فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں جو سجادہ نشین ہوتا ہے، جو مسند سجادگی پر براجمان ہوتا ہے، اس کے نزدیک اس کے لیے 12 اصول ہوتے ہیں، اس میں 12 صفات پائی جانی چاہیے۔ پہلی 2 صفتیں خالق کے کائنات جیسی صفات ہیں، اس کی صفات کا پردہ ہو، وہ کیا ہے؟ وہ ستار ہو اور غفار ہو، یعنی جو مشائخ شیخ ہوتا ہے وہ ستار ہو یعنی پردہ پوش ہو، اس لیے کہ مرید جب اپنے شیخ کے پاس آتے ہیں تو وہ اپنی بیوی کی بات بھی کرتا ہے، وہ اپنے بچوں کی بات بھی کرتا ہے، وہ اپنے گھر کی بات بھی کرتا ہے۔ اگر شیخ ہی چور خور ہو، دوسروں کے سامنے بات رکھے، تو پھر اس شیخ سے گھر کی بات، راز والی بات کیا کرنی ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس آدمی سے راز کی بات کہنے کے بعد اس کو یہ کہا جائے کہ بھائی اس کو راز رکھنا، اس آدمی سے بات کرنے کی ضرورت ہی کیا؟ شیخ ستار ہوتا ہے، وہ خالق کائنات کی صفت کا حامل ہوتا ہے، وہ مریدوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ حاتم اسم ایک بزرگ گزرے ہیں، اسم کہتے ہیں بیرے، وہ حقیقت میں بیرے نہیں تھے، لیکن ان کو بیرا کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک عورت ان کے پاس آئی اپنے دکھڑے بیان کرنے کے لیے، لیکن جب قریب ہوئی تو اس کی ہوا خارج ہوئی۔ حاتم اسم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے کان پر ہاتھ رکھ کر اس کے قریب ہو کر کہا کہ ذرا اونچی آواز میں کہنا، تاکہ یہ شرمندہ رہو، اسے اس بات کا احساس نہ ہو کہ اس کی ہوا خارج ہونے کا مجھے پتا چل گیا ہے۔ حالانکہ آپ بیرے نہیں تھے، آپ کو پھر بیرا کہا جاتا رہا، جب تک زندہ رہے آپ بیرے شمار ہوتے رہے، بیرے نہیں رہے۔ شیخ اپنے مریدوں کی پردہ کرتا ہے، وہ ستاری کرتا ہے، وہ ان کے گناہوں پر پردہ پوشی کرتا ہے ان کی، اور ان کی عیبوں کو وہ کھنگالتا نہیں بلکہ ان کی بخشش کی دعا کرتا ہے۔ اور غفار شیخ کی دوسری صفت جو خالق کائنات کی حسن پردہ ہوتا ہے کہ وہ بخشنے والا بھی ہوتا ہے۔ وہ مرید کی کوئی ایک بات دیکھ کر اس کو گھاٹ اس پر نہیں لگا دیتا، اس لیے کہ وہ سالک ہوتا ہے، وہ تربیت کے لیے آتا ہے، اور اگر وہ کوئی شیخ اس کی کسی ایک بات کو لے تو پھر وہ اپنے مرید کی تربیت نہیں کر سکتا۔ پھر حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس کے اندر 2 صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے، ایک رفیق کی اور ایک شفیق کی، یعنی وہ رفاقت کا حق بھی ادا کرنے والا ہو
اور وہ مریدوں پر مہربان بھی ہو، شفیق بھی، شفقت کرنے والا۔ کیسا شفیق ہو؟ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک خاتون آئی دروازے پر حضور کو بلاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دروازے پر گئے، وہ کہنے لگی کہ میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں لیکن یہاں نہیں کرنی، آپ باہر میدان میں آ جائیں۔ حضور باہر میدان میں چلے گئے۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں چلچلاتی دھوپ اور یہ نازک اندام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ خاتون ہے کہ باتوں پہ باتیں کری جا رہی ہے، ہمیں بڑا غصہ ہے لیکن ہم حضور کی وجہ سے بول نہیں سکتے۔ جب حضور اس کو فارغ کر کے واپس آتے ہیں کہ ایک گھنٹے کی گفتگو کے بعد ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ خاتون ہے کہ جو عقل و فرد نہیں رکھتی، یہ پاگل ہے، مدینے کے لوگ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اس کو راستے پر دیکھتا ہے وہ راستہ بدل لیتا ہے، اور آپ اس کو اتنا قیمتی وقت دے لیتے ہیں، لوگ اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ حضور فرماتے ہیں عمر اگر مدینے کے لوگ بات نہیں کرنا چاہتے تو کیا تم چاہتے ہو کہ میں بھی اس کی بات نہ سنوں؟ مرید شیخ کے پاس دکھڑے سنانے آتے ہیں، اگر شیخ مرید کے دکھڑے نہ سنے تو پھر وہ انصفات کا حامل نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفیق بھی ہیں اور شفیق بھی ہیں۔ میں مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ دو صفات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہونی چاہیے، حضور سے پاک فرماتے ہیں ایک وہ صادق ہو، دوسرا مصدق ہو، یعنی وہ سچ کہنے والا ہو اور سچ کی تصدیق کرنے والا ہو۔ حضور سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا مومن بزدل نہیں ہو سکتا لیکن کبھی اس سے بزدلی ظاہر ہو سکتی۔ حضور سے پوچھا گیا کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا مومن کنجوس نہیں ہوتا لیکن کبھی اس سے بخل ظاہر ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا مومن جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ مومن کی صفات ہیں، یہ شیخ کامل کی صفات ہیں کہ اس کے قریب جھوٹ پھٹکتا نہیں ہے، وہ سچ بولتا ہے اور سچ کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر دو صفات اس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے دی، ایک امر بالمعروف اور دوسرا نہی عن المنکر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لولو فیروز نے زید سے بلا ہوا خنجر پیوست کر دیا، موت کا وقت ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ ایک انصاری آپ سے حال پوچھنے کے لیے آیا کیا حال ہے؟ آپ نے اس کی تیبند کو دیکھا جو ٹخنوں سے نیچے تھا، فرمایا میرا حال تو ٹھیک ہے، اگر تم اپنی اس تیبند کو اپنے ٹخنوں سے اوپر کر لو تو خدا بھی تم سے راضی ہو جائے گا، تمہاری حالت بھی ٹھیک ہو جائے گی، تمہارا تیبند بھی یہ گرد و غبار کیچڑ میں نہیں لت پت ہوگا۔ عادت کیا ہے لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات موت اور زندگی کی کشمکش میں بھی آپ فرما رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ شیخ کا مقام یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف سے کبھی گھبراتا نہیں ہے، وہ مریدوں کی یہ حالت نہیں دیکھتا کہ اب مرید مجھ سے ناراض اور خفا ہو جائیں گے، وہ ہر حال میں مرید کے سامنے امر بالمعروف کی بات کرتا ہے اور ان کو برائی سے روکتا ہے۔ یہ سجے سجائے چہرے اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ آپ کا شیخ کامل وہ شیخ ہے جس نے آپ کی ہر لمحے ہر موقع پر رہبری کی ہے، اور بھی آپ کے چہروں پر یہ نورانی داڑیاں سجی ہوئی ہیں کہ یہ ہر موقع پر حق کی بات کرنے والے ہیں۔ پھر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ کامل کی صفات یہ ہونی چاہیے کہ اس میں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو صفتیں ہونی چاہیے، ایک رات بھر عبادت کریں اور جب صبح ہو تو پھر سخاوت کریں۔ رات عبادت میں گزرے، صبح سخاوت میں گزرے۔ اگر 4000 بندہ حج پر جاتا ہے عمرے پر تو ہر بندے کو 100 ریال پیش کیا جاتا ہے۔ یہ عثمان بن عفان کا نمونہ نہیں ہے، یہ آپ کے پیر و مرشد کا یہ نمونہ ہے جو انہوں نے بن کر بتایا اس بات پر کہ ہر مرید کے ساتھ 100 ریال کی مدد کی جا رہی ہے، اور اگر کوئی دربار پر آتا ہے تو سائل بن کر تو اس کو کبھی خالی لوٹایا نہیں جاتا ہے۔ علامہ اقبال یہاں ایک پیر و مرشد تشریف فرما تھے اور ایک مرید کو پتا چلا کہ میرے پیر و مرشد علامہ اقبال کے پاس بیٹھے ہیں، تو وہ ان کو ملنے کے لیے چلا گیا اور جا کر عرض کیا حضور میں 100 روپے کا مقروض ہوں اور میری بیٹی کا رشتہ بھی لوگ مانگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو ختم کر کے دو، تو اب میرے لیے آپ دعا فرمائیں۔ یہ باتیں بار آتی ہیں،
جب جانے لگا تو 10 روپے کا نذرانہ نکال کر آپ نے شیخ کو پیش کیا۔ علامہ اقبال مسکرا پڑے۔ پیر صاحب نے دیکھا اور پوچھا کہ آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ میں آپ کی دعا کی قبولیت پر مسکرایا ہوں۔ انہوں نے کہا میری دعا کیسے فوراً قبول ہو گئی ہے؟ فرمایا دعا جب اس نے التجا نہیں کی تھی، آپ نے دعا نہیں کی تھی، تو اس وقت وہ 100 روپے کا مقروض تھا، اور جب اس نے التجا کی اور آپ نے دعا کی تو وہ 110 روپے کا مقروض ہو گیا۔ یعنی ایسے بھی شیخ ہیں جو لوگوں کے جیبوں پر نظر رکھتے ہیں، لیکن آپ کا شیخ کامل وہ ہے جیب پر نہیں، آپ کے دل پر نظر رکھتا ہے۔ بے شک ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ رات کو عبادت کرے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق ہو، اور دن کو سخاوت کا اظہار کرے۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں 2 صفات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہونی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ وہ پہلی صفت علم کی صفت ہے۔ علم کے بغیر کوئی شخص وہ عابد اور زاہد نہیں ہو سکتا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من تزاہد بغیر علم، جو علم کے بغیر زہد کرتا ہے فقط کفر، وہ کفر کرتا ہے، وہ کفر میں مرتا ہے۔ اور اسی بات کو سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں علم و باز کرے فقیری کافر برے دیوانہ ہو، جو علم کے بغیر فقیری کرتا ہے وہ کافر مرتا ہے، کیونکہ علم کے بغیر خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ جس کو خود معرفت حاصل نہیں ہے وہ خود تمہیں خدا تک کیسے پہنچا سکتا ہے؟ آج تم خدا والے ہو، آج تمہارے چہروں پر نور بکھر رہا ہے، تمہارے چہرے پر نورانی داڑیاں ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہارا شیخ بھی معرفت رکھتا ہے، تمہیں بھی معرفت کے جام پہ لاتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ اس پرفتن دور میں ایسے کامل ولیوں کے ساتھ تعلق رکھا جائے جو ہمیں خدا کی بارگاہ تک پہنچا دیں۔ حضور فرماتے ہیں، جب حضور سے پوچھا گیا کہ شیخ کامل کی صفات کیا ہیں، حضور فرماتے ہیں اذا رؤوزک اللہ، جب اس کے چہرے کو دیکھو تمہیں خدا یاد آئے۔ خوبصورت خطاب فرما رہے تھے خطیب اہل سنت محترم المقام حضرت علامہ پیر سید صابر حسین شاہ صاحب مجاز اللہ العالی۔ نعت پاک کے لیے جناب محترم المقام مقصود احمد صلاۃ والسلام علیہ
مرتبہ حجاب آپ ہیں، پھر بھی لاجواب آپ ہیں، پھر بھی لاجواب آپ ہیں، سب کا انتخاب ہے خدا، 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 خدا کا انتخاب آپ ہیں، خدا کا انتخاب آپ ہیں، آپ ہیں خدا کا انتخاب آپ ہیں، خدا کا انتخاب آپ ہیں، عرش ہے جن کے زیر پا، 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 آقا بادشاہ وہ آپ ہیں، آقا شہنشاہ وہ آپ ہیں، وہ آپ ہیں، آقا بادشاہ وہ آپ ہیں، آقا شہنشاہ وہ آپ ہیں، ہونا جو غروب حاکم، ہونا جو غروب حاکم، ہونا جو غروب حاکم، ہونا جو غروب حاکم، ایسے آفتاب آپ ہیں، ایسے آفتاب آپ ہیں، وہ آپ ہیں، ایسے آفتاب آپ ہیں، ایسے آفتاب آپ ہیں، سارے پیر فقیر سب سے اولا ہو آلہ ہمارے نبی، سب سے اولا ہو آلہ ہمارے نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، اپنے مولا کے پیارے ہمارے نبی، اپنے مولا کے پیارے ہمارے نبی، کل عالم کے داتا ہمارے نبی، کل عالم کے داتا ہمارے نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی، کیا خبر اتنے
مسیح و صفی صدی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری بے خلق پھری کہاں سے آپ کے لیے روزے محشر کا وہ مقام کہ جب مخلوق پریشان ہوگی نا تو یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی بچانے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب سب پریشان ہوں گے نا آپ کے پاس جائیں گے نا تو حضرت جھومے آپ کی حاضری ہو جائے گی تو آپ کا کرم ہو جائے گا. کون تیرا اب میں خطاب کے لیے دعوتی خطاب دیتا ہوں خطیب اہل سنت محترم المقام حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اپنے آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نثر میں گلہائے عقیدت و محبت پیش فرما کر ہماری قلوب و ذہان کو منور فرمائیں. صلاۃ والسلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. السلام علیکم یا رسول اللہ والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد الصلاة کے بعد قدوۃ الاولیاء حضرت قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ فخر سعادات حضرت علامہ پیر سید صابر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور معزز سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج اس محفل میں حاضر ہو کر مجھے بڑی خوشی ہوئی. سب سے پہلے حاجی بشیر صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جب یہ خوبصورت محفل سجائی ہے اور ہم سب کو یہاں حاضری کا موقع ملا. ایک شیخ کامل کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور اللہ کے ایک دوست کی زیارت کا شرف ہمیں حاصل ہوا. مجھے ہمارے محترم شیخ صاحب نے حکم دیا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخانی نثر میں کچھ عرض کرو. سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخانی کون کر سکتا ہے جن کی شناخانی میں اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے, جن کی حمد و ثنا تعریف و توصیف سے قرآن بڑا بنا ہے. اور یہ جو مشہور آیے کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, اس کا ترجمہ یہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور بہت زیادہ سلام بھیجو، بہت زیادہ سلام بھیجو۔ اب اس آیے کریمہ کے دو حصے، پہلے حصے میں اللہ پاک نے اپنے بارے میں اور اپنے فرشتوں کے بارے میں فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس طرح درود بھیجتا ہے؟ ہم تو درود اس طرح بھیجتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور سلام اس طرح بھیجتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، دونوں کو ملائے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ پاک کا درود کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ کے درود کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک فرشتوں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرماتے ہیں۔ سارے ملائکہ کو جمع فرما کر اللہ پاک فرشتوں کے سامنے حضور علیہ السلام کی تعریف فرماتا ہے۔ تو جن کی تعریف اللہ پاک خود فرمائے ان کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ اللہ کا درود حضور علیہ السلام کی تعریف ایک معنی یہ الحمدللہ، ہمیں اللہ پاک نے یہ توفیق دی کہ ہم حضور علیہ السلام کی تعریف کرنے والے لوگ، ہم ان کی تعریف سے اپنی زبانوں کو تر کرنے والے لوگ، اور ان کی تعریف کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنے والے لوگ۔ ہم ان میں نہیں ہیں کہ جو عیب نکالنے والے لوگ، ہمیں اللہ نے ان میں رکھا ہے جو حضور علیہ السلام کی تعریف کرنے والے، اور خدا خود اپنے حبیب کی تعریف فرما رہا ہے۔ ہر نبی نے حضور علیہ السلام کی تعریف کی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے اپنی امت کو حضور علیہ السلام کے بارے میں بتایا، اور حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے اس تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کی، نبیوں کے سامنے بھی حضور علیہ السلام کا ہی تذکرہ ہوا۔ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ کیا ہے؟ یہ سب حضور علیہ السلام کی تعریف۔ تو قرآن مجید میں آپ جس قدر ڈوبیں گے ہر طرف آپ کو حضور علیہ السلام کی تعریف ہی نظر آئی۔ تو جب اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ میرا درود، یعنی امام بخاری کے ترجمے کے مطابق کہ اللہ کا درود حضور علیہ السلام کی تعریف، اور فرشتوں کا درود کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت کی اور درخواست اللہ پاک کی بارگاہ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نماز تم پڑھو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نماز تم پڑھو، مجھے نماز پڑھنے کی حاجت نہیں، روزے تم رکھو، میں روزوں سے بے نیاز ہوں، حج تم کرو، میں حج سے بے نیاز ہوں، ہر صدقہ و خیرات نیکی بلائی کا کام میں تمہیں دے رہا ہوں، مگر لوگوں سنو، ایمان والوں تم سن لو، میرے بارے میں تمہیں اگر معلوم کرنی ہے تو میری خبر یہ ہے کہ میں اور میرے سارے فرشتے اپنے نبی پر۔ حضرات محترم، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ سعادت مل رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کی تعریف کرنا اللہ کی سنت، حضور علیہ السلام کی نعت خوانی تعریف کے معنی میں کہ اللہ کی سنت، نبیوں کی سنت، رسولوں کی سنت، صحابہ کی سنت، اولیاء اللہ کی سنت، اور اسی میں بخشش ہے، اسی میں نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ آخری بات کیونکہ وقت ختم ہے، جس طرح قبلہ شاہ صاحب نے بہت ہی عمدہ گفتگو کی ہے۔ حضرات محترم، ہمارے بچوں کو مختلف طریقوں سے لوگ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اور وہ کوئی قرآن اور سنت کی بات کر رہا ہے، کوئی کیا بات کر رہا ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ بھی اہل سنت والجماعت قرآن و سنت کے مطابق ہی بیان کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہمارے مشائخ بھی قرآن و سنت کے مطابق ہی تربیت کرتے ہیں، مگر ایک افواہ پھیلا دی گئی ہے۔ تو ہمارے بچوں کو بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ بچانے کا یہی طریقہ ہے کہ شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے بچے آگے سے ادھر ادھر ہو گئے،
پوچھو تو کہتے کہ ہمارے باپ دادا تو یہ سب ٹھیک تھے، یہ بچے بگڑ گئے، تو بچے کیوں بگڑے؟ کہ ماں باپ نے توجہ نہیں، ماں باپ نے ان پر توجہ نہیں دی۔ سب کوشش کرتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے، لیکن بھرپور توجہ دینے کا معنی یہ ہے کہ شیخ کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ دینا۔ جب شیخ کامل کے ہاتھ میں ہوگا تو شیطان اس شخص کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کاملین کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔